پاکستان میں 5 کروڑ سے زائد لوگ سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن سمیت دیگر بہت سے نفسیاتی مسائل اور بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی بڑی تعداد یا تو ان نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے آگاہ نہیں، یا اگر ان میں آگاہی ہے تو وہ ان نفسیاتی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کے بجائے وہ ان کو چھپاتی ہے، اور ان کے چھپانے کی بڑی وجہ ہمارے سوشل سٹیریوٹائپس اور ٹیبوز ہیں، کیونکہ ان نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا افراد کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ کسی سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں گے تو لوگ ان کو نفسیاتی مریض کہیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک جان لیوا نفسیاتی مرض ڈپریشن کے حوالے سے بات کروں گا۔ آپ اکثر یہ لفظ سنتے رہتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگوں کو یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ ڈپریشن ہوتا کیا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اور اگر کسی شخص کو ڈپریشن کا سامنا ہو تو اس کو کیسے پتہ چلے گا، اور اگر اس کو پتہ چلے گا تو کون سے ایسے فورمز ہیں جہاں پر اس کو اپنے علاج کے لیے جانا چاہیے۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈپریشن کی علامات کے بارے میں، اس کے بعد اس کی کچھ وجوہات پہ بات کریں گے، اور آخر پر میں آپ کے ساتھ شاندار پریکٹیکل نفسیاتی ٹیکنیکس شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ نیوروٹک ڈپریشن پر بآسانی قابو پا سکتے ہیں۔ تو آئیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈپریشن کی علامات کے بارے میں۔ اگر کسی فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہے تو آپ کو اس میں یہ علامات نظر آئیں گی۔ نمبر 1، ایسے افراد شدید مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت میں رہیں گے، ان کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرے گا۔ ایسے افراد تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور ان کا اکثر رونے کو دل کرتا ہے اور وہ اکثر روتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے آس پاس جو قریبی لوگ ہیں ان میں بھی کسی قسم کی دلچسپی نہیں رہتی، اور ایون ان کو اپنے بیوی بچے تک اچھے نہیں لگتے۔ ایسے افراد روزمرہ کے کاموں کے حوالے سے بیزاری، سستی اور کاہلی محسوس کرتے ہیں، اور شدید ڈپریشن کی صورت میں ان کو خودکشی کے خیالات آنے لگتے ہیں۔ اگر ہم اس کی فزیکل سمٹمز کی بات کریں تو ایسے افراد کی نیند اور بھوک متاثر ہوتی ہے، سر میں، کمر میں اکثر درد رہتا ہے، اور آپ کی جنسی خواہش بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ڈپریشن کی وجوہات کی بات کریں تو سب سے پہلے اگر آپ کی اپنی ذاتی یا پیشہ ورانہ زندگی میں دوسروں سے تعلقات خوشگوار نہیں تو یہ تعلقات آپ کے لیے ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کا بیوی یا خاوند کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں، اگر کسی کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں، تو یہی تعلقات اس کے لیے ڈپریشن کا باعث بنیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ زندگی میں کسی بڑی ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ غیر حقیقت پسندانہ گولز بنائے تھے اور آپ ان گولز کو اچیو نہیں کر سکے، اگر آپ کو کسی بڑے کاروباری نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، یا آپ مسلسل مالی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ سے بچھڑ جاتا ہے، یا کسی کو ڈائیورس ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی بہت بڑا صدمہ ملتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ڈپریشن کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ بڑھاپا بھی ڈپریشن کا باعث بنتا ہے، کیونکہ تحقیق کے مطابق بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن کی ریشو جوان لوگوں کی بنسبت 4 گنا زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پروفیشنلز کی بات کریں تو پروفیشنلز میں ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ ورک لائف بیلنس کا نہ ہونا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ آپ ڈپریشن سے چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کی مدد سے بآسانی اس نفسیاتی بیماری سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ڈپریشن کی 2 بنیادی ٹائپس کے بارے میں بات کروں گا۔ ڈپریشن کی پہلی قسم ہے جی نیوروٹک ڈپریشن۔ یہ نارمل ٹائپ کا ڈپریشن ہوتا ہے جس میں فرد کو شام کے وقت شدید مایوسی اور نا امیدی کا سامنا ہوتا ہے، اور آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ، کسی بھی سائیکو تھراپسٹ کی مدد سے 6 سے 8 سیشنز کے بعد ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جی سائیکوٹک ڈپریشن۔ یہ شدید قسم کا ڈپریشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شدید ڈپریشن ہو تو وہ دن کے آغاز میں ہی شدید قسم کی افسردگی، مایوسی اور نا امیدی محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ شدید قسم کے ڈپریشن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں
تو آپ کو ضرور کسی سائیکیٹرسٹ سے علاج کروانا ہوگا. سائیکیٹرسٹ آپ کے لیے کوئی میڈیسن پریسکرائب کرے گا اور میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپ سائیکو تھراپک ٹیکنیکس کی مدد سے بآسانی شدید قسم کے ڈپریشن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. اب میں آپ کے ساتھ کچھ سائیکو تھراپک ٹیکنیکس شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ نیوروٹک ڈپریشن سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. سب سے پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ جس فرد کو ڈپریشن کا سامنا ہے وہ صبح یا شام کے وقت کسی بھی آرام دہ جگہ پر بیٹھ جائے یا وہ بیڈ پر لیٹ جائے. جب آپ بیڈ پر لیٹ جائیں تو آپ نے آنکھیں بند کر کے 15 سے 20 بار گہری اور لمبی سانسیں لینی ہیں. آپ نے ڈیپ بریتھنگ اس انداز میں کرنی ہے کہ ناک کے راستے سے آپ لمبا سانس لیں گے اور اس سانس کو 5 سے 7 سیکنڈ تک ریٹین کریں گے. اس کے بعد آپ نے منہ کے راستے سے سانس کو باہر نکالنا ہے. جب آپ 15 سے 20 بار ڈیپ بریتھنگ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ آپ 20 سے 25 سیڑھیاں نیچے اتر رہے ہیں. سیڑھیاں نیچے اترنے سے آپ لائٹ ٹرانس میں چلے جائیں گے. جب آپ لائٹ ٹرانس میں چلے جائیں تو آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ آپ دنیا کے بہترین ہاسپٹل میں موجود ہیں اور اس ہاسپٹل میں دنیا کے بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں, دنیا کی بہترین میڈیسنز موجود ہیں, دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی موجود ہے. آپ تصور میں دیکھیں گے کہ آپ اپنے بہترین معالج کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے معالج نے, آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ایک ایسی چیئر پر بٹھا دیا ہے جس کے اوپر ایک ایسی مشین لگی ہے کہ جس سے ایسی شعائیں نکلیں گی کہ جیسے ہی وہ شعائیں آپ کے دماغ پر پڑیں گی آپ کی ساری مایوسی, نا امیدی اور افسردگی آپ کے دماغ سے نکل جائے گی. آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ اس مشین کے نیچے بیٹھے آپ نے اپنے دماغ کا ڈھکنا کھولا اور اس مشین سے ایسی شعائیں نکلی کہ جیسے جیسے وہ شعائیں آپ کے دماغ پر پڑتی جا رہی ہیں آپ کے پورے جسم میں طاقت توانائی آتی جا رہی ہے. آپ نے تصور میں یہ سارا پروسیس دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دل ہی دل میں خود کو یہ سجیشن دینی ہے کہ جیسے جیسے یہ شعائیں میرے دماغ پر پڑتی جا رہی ہیں میں بہت طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں, میں بہت طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں, میں بہت حساس بشاش محسوس کرتا ہوں. آپ نے 15 سے 20 بار یہ سجیشنز خود کو دینی ہیں. اور دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اسی طرح ڈیپ بریتھنگ کے بعد 20 سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد جب آپ لائٹ ٹرانس میں چلے جائیں تو آپ نے ماضی کے خوشگوار واقعات کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی کامیابیوں کو دیکھنا ہے, آپ نے اپنی زندگی کے خوشگوار لمحات کو دیکھنا ہے اور خوشگوار لمحات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اللہ کا لامحدود شکر ادا کرنا ہے. تیسری ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اسی طرح ڈیپ بریتھنگ کے بعد سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد لائٹ ٹرانس میں جائیں گے اور آپ نے تصور میں اپنے شاندار مستقبل کو دیکھنا ہے. آپ زندگی میں جو گولز رکھتے ہیں, آپ کے جو عزائم ہیں, آپ خود کو فیوچر میں کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تصور میں ایک کامیاب اور خوش مزاج انسان کے طور پہ دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اپنی مستقبل کی کامیابیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ ایک بڑی شاندار اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں. چوتھی ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح ڈیپ بریتھنگ کے بعد تصور میں 20 سے 25 سیڑھیاں نیچے اترنی ہیں اور آپ نے لائٹ ٹرانس میں جانا ہے. جب آپ لائٹ ٹرانس میں چلے جائیں تو آپ نے تصور میں دیکھنا ہے کہ آپ ایک ایسے باتھ روم میں موجود ہیں جس میں ایک ایسا خاص قسم کا شاور ہے کہ اس شاور میں ایسا پانی موجود ہے کہ جس میں کچھ کیمیکلز ملے ہوئے ہیں. آپ جب اس شاور کے نیچے کھڑے ہوں گے, اس شاور کو آن کریں گے, اپنے دماغ کا ڈھکنا کھولیں گے تو اس شاور سے ایسا کیمیکل ملا ہوا پانی نکلے گا کہ جیسے جیسے وہ پانی آپ کے دماغ پر پڑتا جائے گا آپ کی منفی سوچیں, آپ کی ذہنی الجھنیں, آپ کے دماغ میں مایوسی, نا امیدی, افسردگی ساری کی ساری اس کیمیکل ملے ہوئے پانی کے ساتھ بہہ جائے گی. آپ نے تصور میں اس سارے منظر کو دیکھنا ہے. جب آپ یہ منظر دیکھ چکے ہوں تو اس کے بعد آپ نے خود کو یہ سجیشن دینی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے
ہر گزرتے دن کے ساتھ میں طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں بہتر سے بہتر محسوس کرتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر گزرتے دن کے ساتھ میں مثبت سوچتا ہوں۔ میں حشاش بشاش محسوس کرتا ہوں۔ میں انرجیٹک محسوس کرتا ہوں۔ میں طاقتور اور توانا محسوس کرتا ہوں۔ یہ کچھ سائیکو تھراپک ٹیکنیکس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ جرنل ٹپس ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں، اور اگر آپ کو بھرپور اور گہری نیند نہیں آتی تو اس حوالے سے یوٹیوب پر میری ایک ویڈیو موجود ہے کہ جس کی مدد سے آپ گہری اور پرسکون نیند سو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ روز ورزش کریں۔ آپ بھلے سے سستی اور کاہلی محسوس کریں، لیکن آپ کی جو بہترین میڈیسن ہے وہ ورزش ہے۔ آپ جب ورزش کرتے ہیں تو ورزش آپ کے نہ صرف امیون سسٹم کو بہتر کرتی ہے، بلکہ آپ کی باڈی میں ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں کوئی کندھا ڈھونڈیں جس کے ساتھ آپ اپنی من کی باتیں شیئر کر سکیں، جس کے ساتھ آپ اپنا من ہلکا کر سکیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھاٹس کا، تو اس حوالے سے میرے چینل پر دونوں ویڈیوز موجود ہیں۔ میں ان کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر مزید آپ کو اس حوالے سے رہنمائی چاہیے ہو تو پلیز آپ کامنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں یا مجھے ان باکس کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔